بعض خواتین کا بھی سوال تھا کہ اس میں تو خواتین کے لیے الگ نماز الگ طریقہ نہیں ہے جیسا کہ ہم زیادہ تر ویسے ہی فالو کر رہے ہیں، تو یہ بھی سمجھ لیجئے ایکشن و حرکات میں خواتین کے لیے الگ سے کوئی اور ایکشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، یعنی مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، کوئی بھی فرق نہیں ہے، کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ ہاں، احکامات کے سلسلے میں بعض فرق ہیں جو کہ طہارت کے سلسلے میں آئیں گے، اور دوسرے کیا ہیں عورتوں کے مسائل کے سلسلے میں آئیں گے، لیکن طریقہ نبوی نماز کے اعتبار سے عورتوں کا الگ مردوں کا الگ جس طرح بنا دیا گیا ہے، ویسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ملتا ہے، نہ صحابہ کے دور میں ملتا ہے۔ تو اس حیثیت سے یاد رکھ لیجئے کہ ہم نے اگر اس کو اختیار کیا تو اب چھوڑ دینا چاہیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے کہ جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے ہی پڑھنا ہے، تو یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مردوں کے لیے تو میں نمونہ ہوں اور عورتوں کے لیے میں عائشہ کو کہتا ہوں کہ ان کی طریقے کی پیروی کرو یا ان کو دیکھ کر نماز پڑھو رضی اللہ عنہا۔ تو اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا، تو صاف کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جو پڑھ رہا ہوں وہی دراصل آپ کے لیے نمونہ ہے۔ تو اب وہ سوال اٹھتا ہی نہیں کہ ایکشن کے اعتبار سے ہاتھ کہاں باندھنا۔ اب جیسے کہ بعض لوگ کیا ہیں اختیار کر لیا اپنے خود ساختہ اصول سے یا قیاس سے کہ عورت سینے پہ باندھے گی مرد نیچے باندھے گا، حالانکہ کیا ہے اللہ کے رسول سینے پہ باندھنے کا دلیل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سینے پہ باندھنے کی حیثیت سے ہمیں حدیث مروی آئی ہیں، بس مسئلہ ختم، مرد بھی وہیں باندھے گا عورت بھی وہیں باندھے گی، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، ان ایکشن میں کوئی الگ تبدیلی نہیں ہے۔ ہاں، کپڑوں میں الگ مسئلہ ہے، اسی طرح کیا ہے احکامات میں الگ مسائل ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اعتبار سے عورتوں کے لیے بھی وہی نماز ہے، وہی طریقہ ہے جو مردوں کے لیے بھی ہے، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ ہاں، بہت سے لوگوں نے تقلیدی ذہن اختیار کیا تو انہوں نے یہ کام کر دیا، اللہ ان کے لیے بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔